مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کتابیں پڑھیں گے تو فرقہ واریت ختم ہوگی۔ ایک نسخہ اللہ نے قرآن میں دیا ہے، سورہ ال عمران کی آیت نمبر 103 ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ اچھا یہ کہتے ہیں وہ رسی، وہ کہتے ہیں یہ رسی، آپ کو پتہ ہے رسی میں کئی بل ہوتے ہیں، ایک بزرگوں کی محبت کا بل ہے، ایک فلانے کی محبت کا بل ہے۔ خدا کے لیے نبی علیہ السلام نے رسی قرآن کو قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں غدیر خم کی، اس میں آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں 6225 سے 6228 تک صحیح مسلم میں۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے، اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ قرآن میں ہے کہ قرآن کو یعنی اللہ کی حبل اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ اس کا میرے خیال ہے یونیورسٹیز میں جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ مذہبی بھی ہونے کی کوشش نہ کریں، نہ جماعتوں میں پڑھنے کی کوشش کریں، اور نہ اس طرح کی چھپی دوستیوں میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ ان کی پہلی جو پرائورٹی ہے نا وہ تعلیم ہونی چاہیے۔ ایسے لوگ تعلیم سے پھر بالکل عاری ہو جاتے ہیں، ڈگریاں بھی رہ جاتی ہیں۔ میں صرف سنگل آؤٹ یہ نہیں کر رہا کہ وہ ان چکروں میں نہ پڑھیں، میں کہہ رہا ہوں مذہبی زیادہ چکروں میں نہ پڑھیں، بس ٹوٹل جو دین کے جو اوبلیگیٹری چیزیں ان کو پورا کریں۔ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ آتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں بھائی اپنی تعلیم کے اوپر توجہ دو۔ سب سے زیادہ اس وقت ضروری چیز یہ ہے فرائض پورے کرو اور اس کے بعد اپنی تعلیم پہ اپنا ساری ایفرٹ پٹ کرو۔ باقی زیادہ لمبے چوڑے آپ کو تبلیغوں میں نکلنے کی، باقی سارے معاملات کرنے کی ضرورت نہیں، پوری زندگی پڑی ہوئی ہے۔ اور الٹیمیٹلی اینڈ رزلٹ یہ نکلے کہ نہ آپ دنیا کے رہیں، نہ تعلیم کے رہیں، نہ آخرت کے رہیں، تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلنا ہے؟ میرے خیال ہے یونیورسٹیز میں جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ مذہبی بھی ہونے کی کوشش نہ کریں، نہ جماعتوں میں پڑھنے کی کوشش کریں، اور نہ اس طرح کی چھپی دوستیوں میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ ان کی پہلی جو پرائورٹی ہے نا وہ تعلیم ہونی چاہیے۔ ایسے لوگ تعلیم سے پھر بالکل عاری ہو جاتے ہیں، ڈگریاں بھی رہ جاتی ہیں۔ میں صرف سنگل آؤٹ یہ نہیں کر رہا کہ وہ ان چکروں میں نہ پڑھیں، میں کہہ رہا ہوں مذہبی زیادہ چکروں میں نہ پڑھیں، بس ٹوٹل جو دین کے جو اوبلیگیٹری چیزیں ان کو پورا کریں۔ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ آتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں بھائی اپنی تعلیم کے اوپر توجہ دو۔ سب سے زیادہ اس وقت ضروری چیز یہ ہے فرائض پورے کرو اور اس کے بعد اپنی تعلیم پہ اپنا ساری ایفرٹ پٹ کرو۔ باقی زیادہ لمبے چوڑے آپ کو تبلیغوں میں نکلنے کی، باقی سارے معاملات کرنے کی ضرورت نہیں، پوری زندگی پڑی ہوئی ہے۔ اور الٹیمیٹلی اینڈ رزلٹ یہ نکلے کہ نہ آپ دنیا کے رہیں، نہ تعلیم کے رہیں، نہ آخرت کے رہیں، تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلنا ہے؟ وقت کوئی اعلانیہ نعت یہ تلاوت کرتا ہے تو یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ بالکل غلط ہے جی، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب نماز کے اوقات کے اندر کیا کام ہے کہ آپ یہ کام شروع کر دیں، اونچی آواز میں تلاوت؟ اگر نماز کے وہ اوقات ہیں، اگر نماز سے ہٹ کے ہیں تب بھی ان کو ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں بنی ہوئی ہیں کہ آپ مطلب جو ہے وہ اور یہ کیا کرتے ہیں، درس بھی دینا غلط ہے۔ سلام پھیرتے ہی جو ہے وہ درس قرآن دینا شروع کر دیتے ہیں، سنت اذکار بھی نہیں کرنے دیتے ہیں۔ یہ آپ کون سی دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ ٹائمنگ رکھیں، جس نے سننا ہے سنے گا، جس نے نہیں سننا نہ سنے۔ آپ داروغہ تو نہیں ہے ان کے اوپر، اس طرح کی سختیاں لوگوں کے ساتھ نہ کریں۔ مہندس علی المفندین، المہندس عربی میں کہتے ہیں انجینئر کو۔ ایک انجینئر اتنے پاگلوں پر، تمہاری اوقات کیا، تم ان کے ٹخنے کے برابر نہیں ہو۔ تو اب یہ نیا ورژن اس کا آ چکا ہے، المہندس علی المفندین، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو کچھ انہوں نے کیا، اور پھر یہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ جو میں احادیث بیان کرتا ہوں ان احادیث کی بنیاد پہ مجھے یہ کہتے ہیں یہ گالیاں نکالتا ہے فلاں کو۔ وہ گالیاں نہیں ہیں، نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2812 کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی۔ اگر آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے بارے میں نبی علیہ السلام کے الفاظ باغی اور دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کو اگر آپ یہ گالی سمجھتے ہیں تو یہ گالی کس نے دی ہوئی ہے؟ پھر اپنے ایمان کی فکر کریں۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات اصل میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بزرگ اور دوستو، آپ نے مرزا صاحب کا ویڈیو دیکھا، کلپ دیکھا آپ نے، تو یہ بابا لوگ بہت ان سے مطلب کیا ہے کہ ناراض ہے۔ کیوں ناراض ہے؟ کہ ان کے اوپر ابھی بابوں کے اوپر یعنی خطرے کے بادل ہیں۔ تو جب خطرے کے بادل تو بھی ٹل نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے تو اپنا دین ہی الگ بنا لیا۔ تو ابھی یہ تو کیا ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ انجینئر صاحب تو قرآن سے دلیل دے رہے ہیں، حدیث سے بتا رہے ہیں، تو یہ تو ابھی ان کے اوپر دے نہیں سکتے۔ اوپر سے دیں گے تو ان کا چندہ خوری بند ہو جائے گا، عوام کو معلوم ہو جائے گا یہ تو عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، تو قرآن تو یہی کہہ رہی ہے کہ جو فرقوں میں بٹ گیا
وہ جہنمی ہے. تو یہ تو ہمیں فرقوں میں بانٹ رہے ہیں. اور یہ دیکھو یہ کیا نام ہے اس کا, الیاس قادری, یہ تو ڈھونگی بابا ہے. یہ تو ایک نمبر کا ڈھونگی بابا ہے. کس نے دیکھا تھا کہ جو عبد القادر جیلانی ہے یا گیلانی ہے, تو انہوں نے تو ان کو دیکھا بھی نہیں ہے. یہ ان کے اوپر ایسے کرتے جیسے کہ نبی سے بھی اوپر ان کا درجہ دے دیا ہے. تو یہ تو ایسے حرام خور لوگ ہیں کہ ان کو معلوم نہیں, ان کے یہ مسلمان کہہ سکتے ہیں ان کو, یہ مسلمان ہے ہی نہیں, یہ ڈھونگی بابا ہے. یہ صرف اپنے پیسے سے چلاتے ہیں. اب اگر سب مسلمان ایک ہو جائیں اور ہم ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں اور سب ہم یہی کہیں کہ صرف ہم مسلمان ہیں, تو دیکھو ان کا کیا حال ہوئے گا. ان کو معلوم ہے کہ جب تک جنتا کو بیوقوف بناتے ہیں, عوام کو بیوقوف بناتے ہیں, ہمارا دھندا چلتا رہے گا. اور جب عوام کا آنکھیں کھل جائے گی تو ان کے پیچھے نہیں چلے گی, تو یہ تو برباد ہو جائیں گے. تو یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم گمراہ ہی رہیں, ہمیں دین کے اوپر نہیں آئیں, تو ان سے اوپر لعنت بھیجو. یہ دیکھو یہ ڈھونگی بابا ہے الیاس قادری ہے, کیا بولتا ہے کہ کوئی بھی جوتی بنا کے اس کے اوپر نام لکھتا ہے بسم اللہ اور ان کا نام, تو آپ اپنے ماں باپ کا نام جوتی پہ لکھ سکتے ہو. تو اس کو بولو تمہاری جوتی پہ نام لکھ کے تمہاری اس کے اوپر صورت لگا کے پکچر لگا کے تم گلے میں ڈال لو. تو یہ ایسا ڈھونگی بابا ہے کہ ہمیں اسلام سے دور کرتے ہیں اور ہمارے اسلام کو یہ بدنام کرتے ہیں. اور یہ ایسے ہی یہی لوگ دہشت گرد بناتے ہیں, آپ صرف مسلمانوں کو لڑاتے ہیں, مسلمانوں کو بٹوارہ کرتے ہیں. تو میرے دوستوں, میرے بزرگ اور دوستوں, اس ویڈیو کو اتنا پھیلاؤ کہ ہر دنیا کے ہر کونے میں پہنچاؤ, اور تاکہ سب کا ایمان تازہ ہو.